تو ولید بن عقبہ نے کہا مروان تو مجھے جہنم میں ڈلوانا چاہتا ہے؟ اس وقت مورخین نے لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی میرے قدم میں رکھ دی جائے تو بھی میں رسول اللہ کے نواسے کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ بروز قیامت بہت مشکل ہوگا اس کے لیے جو حسین پر ظلم کرے گا کہ وہ ان کے نانا کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ بہرحال پھر اس کے بعد اگلے دن بھی بات ہوئی کہ آپ نے بیعت نہیں لی، تو پھر سرکار امام حسین نے اٹینڈم پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کل بات کریں گے، اور رات کو فرمایا اپنے اہل و عیال سے کہ مدینہ چھوڑ دو، اس لیے کہ کل اگر بیعت نہیں لی گئی، پہلے گیا تھا تو مروان نے کہا تھا قتل کر دو، کل کیا ہوگا کل کسی نے نہیں دیکھا، کہیں میرے خون سے میرے نانا کا شہر مدینہ رنگین نہ ہو جائے، اس لیے راتوں رات سرکار امام عرش مقام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، پچھلے دنوں میں مدینہ چھوڑنا پڑ چکا ہوں، آج شب عاشور ہے، شہادت پڑھنے کا متمنی ہوں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ اس طرح شعبان میں حضرت مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، اما حسین نے شعبان میں مدینہ چھوڑ دیا، سفر مبارک کیا، مکہ المکرمہ میں آئے۔ عبداللہ بن زبیر سے بھی بیعت طلب کی گئی تھی، وہ بھی پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے مدینہ چھوڑ کر، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ مکے والوں نے استقبال کیا، کچھ دن آپ وہاں رہے، کوفیوں کے 150 خطوط آپ کے پاس آئے اس موضوع کے حساب، یہ دینی طور پر کل بھی بلیک میل کیا جاتا تھا، آج بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے بروز قیامت اللہ ہم سے پوچھے گا یزید جیسے ظالم شخص کو پیر صاحب کیوں بنا لیا، تو ہم کہہ دیں گے ہم نے حسین کو بلایا تھا علی جدہ علیہ السلام، وہ آئے نہیں تو اس لیے ہم نے یزید کو اپنا امیر مان لیا۔ قیامت میں آپ اپنا جواب خود دے دیجئے گا، وہ متقی شخص جس نے پیدل چل چل کے 25 حج کیے ہو، وہ ایسا تانا برداشت کیسے کر سکتا تھا، جس کے رگ رگ میں تقوی چھایا ہوا ہو، جس کی شریانوں میں آغوش مقصود کائنات میں پرورش پانے والی مطہرہ خاتون حضرت فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہو، ان کا دودھ مبارک دوڑ رہا ہو، وہ جناب والا تقوی سے ایک لمحے کے لیے تصور میں بھی کسی قسم کا پیکٹ جو ہے وہ کسی قسم کا پیکٹ کیسے کر سکتا تھا۔